اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام رسول اعظام کے سلسلے کو دنیا میں مبعوث فرمایا. ہر نبی آئے اور ہر رسول آئے، رسول کی معیت میں ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نبی ضرور تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے اندر ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ ضرور عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو معجزہ کیوں دیتا ہے؟ معراج یا واقعی معراج یا پورا معراج کا معاملہ میرے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سب سے عظیم معجزہ ہے. چاند کو تو ٹکڑے کرنا معجزہ ہے، درخت کو اپنی بارگاہ میں بلوا لینا، درخت کہا کے کلمہ پڑھ کے واپس چلے جانا، اونٹ کا آنا کلمہ پڑھ لینا، صحابہ رسول کے آسینوں سے نکلے ہوئے گو کا کلمہ پڑھ لینا بارگاہ رسالت میں، ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریوں کا کلمہ پڑھ لینا، سارا سب کچھ معجزہ ہے. نبی کے ہاتھ میں کنکری آئے کلمہ پڑھ لے معجزہ ہے. لیکن ان معجزوں میں سب سے بڑا اگر کوئی معجزہ ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اور میرے آقا کا اقامہ واحد میں زمین سے آسمان تک لا مکانوں تک وہاں جانا، جنت و دوزخ کی سیر کر کے دنیا میں تشریف لانا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے میرے آقا کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو اپنے رسولوں کو معجزہ کیوں عطا فرماتا ہے؟ اگر ہم تمام سلسلہ دیکھیں کہ ہر نبی جس زمانے میں رہے، جس زمانے والوں کے درمیان جو خوبیاں پائی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو اسی زمانے کے اعتبار سے خوبیاں عطا فرمائی. مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام بڑی اچھی بڑی پیاری آواز تھی، اللہ کے رسول تھے. انہیں کے زمانے مبارکہ میں حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائی. حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال تک سوتے رہے، اٹھ کے گئے اپنی آبادی والوں کے پاس. آبادی والوں سے کہا میں تمہارا نبی عزیر ہوں. تو ایک بڑھیا نے کہا ہمارے نبی عزیر کا انتقال میں 100 سال ہو گیا ہے، اگر آپ عزیر ہیں تو زبور کی تلاوت کریں، کیونکہ عزیر علیہ السلام زبور کی تلاوت بڑی اچھی آواز میں کیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں جو لوگ پائے جاتے تھے ان لوگوں میں کامیابی کامرانی سب سے بڑی یہ ہوتی تھی کہ آدمی کی آواز کتنی اچھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو سبھی لوگوں پر عرف و اعلیٰ بنا دیا کہ لہجہ داؤدی آج تک مشہور ہے، آج تک چلی آ رہی، صبح قیامت تک چلتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا. وہ مصر کا بازار ہے. حضرت زلیخا جو سب سے خوبصورت تمام عورتوں میں حسین و جمیل ہے، اور مصر کے بازار میں ہر کوئی حسین و جمیل نظر آتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے خوبصورت بنایا تاکہ ان کی طرح کوئی دوسرا نہ ہو سکے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے. آپ نے جس زمانے میں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا، اس زمانے کے جو بادشاہ تھے اور اس زمانے کے جو فرعون ہوا کرتے تھے، ہر فرعون اپنی اپنی بارگاہ میں اپنے اپنے دربار میں جادوگروں کو بیٹھایا کرتا تھا. جادو کے ذریعے اپنی خدائی کو ثابت کرتا. کسی کو کوئی پریشانی ہوتی جادوگر حکم دیتا، جادو کے ذریعے سے وہ کرشمے دکھاتا اور لوگوں کو اس خدا کے خدا ہونے پر یقین ہو جاتا اور لوگ انسان کو خدا مان بیٹھے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ایک عصا عطا فرمایا، اور وہ عصا ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عصا کے ذریعے اتنا بڑا جادو کرایا، اتنا بڑا جادو ہوا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قال یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى. اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جو ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے اس عصا کو میدان میں ڈالو. فالقیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈالا. فألقاها فإذا هي حية تسعى. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ڈنڈے کو میدان میں ڈالا تو ایک خوفناک بھیانک سانپ بن گیا. جیسا کہ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں وہ اتنا بھیانک سانپ بنا کہ اگر اللہ یہ نہ فرماتا خودھا والا تخف، اے موسیٰ اسے پکڑ لو ڈرو نہیں، اگر پکڑتے نہیں تو فرعون کے پورے محل کو وہ لاٹھی سے بنا ہوا سانپ اپنے اندر نکل جاتا، فرعون کے محل کا پتہ نہ چلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کو معجزے کیے، آپ کے عصا کا سانپ بن جانا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ اللہ کا جب زمانے مبارکہ آیا، آپ کے زمانے مبارکہ میں ہر کوئی ہر آدمی بڑے سے بڑا ڈاکٹر دکھائی دیتا تھا. ہر آدمی ڈاکٹر، کوئی بھی مرض ہو مرض لے کر کے حکیم کے پاس لوگ جاتے، حکیم اس کے مرض کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا. لوگ جو جتنا اچھا مرض کو ٹھیک کرے،
لوگ اسے اتنا زیادہ پاورفل سمجھ لیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اللہ کو بھیجا، کمال یہ دیا کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں میں مادر زاد اندوں کو شفا دیتا ہوں، مادر زاد اندوں کو شفا دیتا، سفید داغ والوں کو شفا دیتا ہوں، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائیں، آنکھوں کی بیماری کم ہو جائے، اس کے روکنے کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو جائے اسے کبھی شفا نہیں دے سکتے ہیں. انسان کو سفید داغ ہو جائے، کولوں کا مرض ہو جائے، دنیا کی ساری دوائی مل سکتی ہے، مل کے مرض کو روک سکتی ہے، مرض بڑھے نہیں، لیکن سفید داغ ہو جائے ہونے کے بعد انسان ٹھیک ہو جائے ایسی کوئی مشینری نہیں ملی ہے. لوگ نام سارا سب کچھ کر کے سارے آپریشن کر کے انسان کی زندگی کو بچا سکتے ہیں، اس کی ہارٹ کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، لیکن مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کو ان کے زمانے والے جو سارے علاج کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جہاں سارے عقلیں حیران ہو جائے وہاں سے حضرت عیسیٰ اللہ کا معجزے کی شروعات ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے تاکہ نبی سارے زمانے والوں کے درمیان ارب و اعلیٰ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، نماز ملنی تھی، پنجوں کا نماز ہے، اور نماز بھی ایسی کہ 1 کروڑ 10 گنا ثواب ہے، 50 فرض ہوئی تھی، پڑھتے 5 ہیں، توفیق ربانی ہو تو نہیں تو یکو نہیں کھاتے ہیں، پڑھتے 5 ہیں اور 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب ہے، یعنی 1 فجر پڑھے تو 10 وقت کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرف ہے. اور نماز بھی ملی تھی جبریل کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، جبریل جاؤ میرے محبوب کی امتیوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دو. اگر فرشتگان الہیہ کو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا تھا، جیسے آج فرشتگان الہیہ بارگاہ رسالت میں صبح و شام حاضر ہوتے ہیں، اور کمال حاضری یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ حاضری دے رہے دوبارہ حاضری کا موقع نہیں پاتا. گنہگاروں پر احسان یہ ہے کہ جب جب بلائیں تب تب حاضر ہو جاؤ، جب جب موقع ملے تب تب حاضر ہو جاؤ. کمال احسان یہ ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا سارے فرشتوں کو بھیجتا، نبی کا دیدار کرنا ہے جاؤ مدینہ منورہ میں دیدار کر کے واپس آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اپنے نبی کو بلوایا. کیوں؟ ہر نبی کا جو پیریڈ تھا، ٹائم، ایک نبی کا ٹائمنگ یہ تھی، ایک نبی کی زمانے سے اس زمانے تک 1000 سال 500 سال 300 سال، اس کے بعد نبی کا زمانے مبارک ختم، پھر دوسرے نبی آتے. اب وہ نبی کا جو معجزہ تھا اسی نبی کے دوسرے نبی کے آنے کے وقت تک تھا، اس کے بعد وہ دوسرے نبی کا دور شروع ہوا، معجزہ ان کا بولنے جانے لگا. میرے آقا جب تشریف لائے، اب میرے آقا کے زمانے مبارکہ سے لے کر قیامت تک اب کوئی نبی دوسرا نہیں آئے گا. میرے آقا آخری نبی ہے، باب نبوت پر مہر لگ چکی، کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے. تو دنیا میں جتنے انسانوں کے اندر جو جو خوبیاں پائی جائیں گی ان تمام خوبیوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کو سب سے والا کرنا تھا کہ کوئی بھی انسان میرے نبی کے برابر نہ ہو سکے، کوئی کسی بھی بلندی پر پہنچ جائے. ایلن مسک سارے لوگوں کو لے کر کے چاند پر اگرچہ چلا جائے، چاند پر مکان بنانے بہت بڑی بات ہے، اور میرے نبی کا مقام یہ ہے کہ چاند تو بہت چھوٹی چیز ہے، نبی بیٹھ کے چاند کو جو ٹکڑے کر دے. نبی کا مقام یہ ہے چاند سے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اوپر کا اوپر، اس سے اوپر لا مقاموں کی سیر کرتے 1000 جماعت کو پار کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں جا کر کے واپس آنا میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ اس لیے ہے رہتی انسانیت تک انسان کتنی بھی ترقی کر لے گا، زیادہ سے زیادہ چاند تک جائے گا یا مارس تک چلا جائے گا، انسان وہاں جا کے کہہ سکتا ہے کہ جتنے انسان ہیں سارے انسانوں میں سب سے بلند و بالا میں ہوں. عاشق یہی کہے گا تو بلند و بالا ہوگا، ٹھیک ہے، میرے نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی کو رب نے اتنا بلند و بالا کیا ہے، لا مکانوں سے آگے بھیجا ہے، اور جو لا مکانوں سے آگے چلا جائے وہ مکان والوں سے بہت زیادہ بلند و بالا ہوتا ہے. اور علی کے امام نے کہا ہے سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی،
سے اونچا ہمارا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی انبیاء کرام رسول علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرماتا ہے زمانے کے اعتبار سے، تاکہ وہ نبی اپنے معجزے کے ذریعے سارے زمانے والوں میں رفع و اعلیٰ ہو جائے۔ آج دنیا ترقی کر لی، سائنس نے بہت زیادہ ترقیاں کی۔ سائنس کے ذریعے آسمان میں بادل بناتا ہے، بادل سے بارش برساتا ہے۔ میرے نبی کو تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا، محبوب پانی چاہیے روٹیوں کو، پانی چاہیے صحابہ کو، بادل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میرے محبوب آپ چھاپل کے اندر اپنی انگلیاں تو ڈالیں، چشمے اسی سے جاری ہو جائیں گے۔ آج زمانہ کمال کو پہنچا ہے، زمانے والے زیادہ سے زیادہ انسان نما روبوٹ بنا سکتے ہیں، زمانے والے زیادہ سے زیادہ ایک کتا روبوٹ کی شکل میں بنا سکتے ہیں، لیکن نبی کو تبارک و تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا کہ گو بھی ہو، ہرن بھی ہو، گھوڑے بھی ہو، اونٹ بھی ہو، وہ بھی آئے بارگاہ رسالت میں سجدہ کرے اور سجدہ کر کے اپنی پریشانی بیان کرے۔ دنیا نے لاکھ ترقیاں کر لی، لیکن دنیا اتنی ترقی نہ کر سکی کہ کم از کم روبوٹ کو یہ کہے آپ مجھے سجدہ کر میری تعریف کر واپس جا میری بارگاہ سے۔ دنیا نے لاکھ ترقیاں کر لی، آرٹیفیشل درخت بنا لیے، درختوں کو جہاں جہاں اٹھا کر کے رکھ دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا، اے نبی یہ درخت ہے، آپ حکم تو دیں، درخت اپنی جگہ سے اٹھے گا، اکھڑے گا، اکھڑ کر آپ کی بارگاہ میں آئے گا، درود و سلام پڑھے گا، درود و سلام پڑھ کے واپس چلا جائے گا۔ دنیا نے لاکھ ترقیاں کر لی، لیکن جب نبی کے چھوٹے سے معجزے کے برابر نہ پہنچ سکی تو وہ نبی کے جو سب سے عظیم معجزہ ہے اس معجزے کے برابر دنیا نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا لاکھ ترقیاں کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ذکر انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو معجزے عطا فرماتا ہے وجہ یہی ہوتی ہے تاکہ وہ نبی اپنے سارے زمانے والوں کے درمیان رفع و اعلیٰ ہو جائے۔ اور جو نبی ہے میرے آقا تو ظاہر سی بات ہے جتنے نبی آئے سارے نبیوں میں جو معجزہ ملا سب سے رفع و اعلیٰ